بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی القرآن المجید وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين۔ قابل صد احترام محترم سامعین اکرام، ہر قسم کی تعریفات اس خالق مالک ارض و سماوات کے لیے، اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام آپ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ مادہ پرستی کے اس دور میں ہر انسان مال و دولت کے پیچھے دوڑتا ہوا نظر آتا ہے، اور ہم نے اپنی زندگی کا مقصد صرف یہی سمجھ لیا ہے کہ ہم جلد از جلد زیادہ سے زیادہ امیر ہو جائیں۔ ایک لفظ استعمال کیا جاتا ہے محاورتاً، آئیڈیل لائف۔ بعض الفاظ ہوتے ہیں جو ہم انگلش میں یوز کرتے ہیں تو ان کا معنی ذرا آسانی سے سمجھ آ جاتا ہے، کیونکہ ہمارے معاشرے میں انگلش میں ہی وہ زیادہ مستعمل ہوتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ کوئی انگلش بہت بولنی آتی ہے۔ جیسا کہ میں نے ایک دفعہ آپ کے سامنے ایڈورٹائزنگ پہ جمعہ پڑھایا تھا نا، تو بھی یہ بیان کیا تھا کہ اگر ہم ویسے لفظ تشہیر ہے، اردو میں اس کے لیے لفظ تشہیر ہے، لیکن ہم تشہیر کا لفظ اتنا کامن یوز نہیں کرتے۔ کسی نے بھی اپنے اگر کروانا ہو تشہیر تو وہ یہ نہیں کہتا میں نے اپنی دکان کی تشہیر کروانی، وہ یہ کہتا ہے یار میں نے ایڈورٹائزنگ کروانی۔ تو کچھ الفاظ ایسے ہوتے ہیں جو انگلش میں ہی زیادہ مستعمل ہوتے ہیں، انہی میں سے ایک لفظ ہمارے معاشرے میں گردش کرتا ہے آئیڈیل لائف۔ آئیڈیل لائف مانا کہ ایک مثالی زندگی، ایک ایسی زندگی کہ جس کی خواہش ہر کوئی کرتا۔ اچھا، ہمارے ہاں کوئی مانے یا نہ مانے، اندر ہی اندر سوچتا ہے ہر کوئی، بالخصوص نوجوان جب ایک بچہ تعلیم حاصل کر رہا ہوتا ہے اور اس کے کچھ بننے کے دن ہوتے ہیں تو وہ سوچتا ہے کہ آئیڈیل لائف کیسی ہونی چاہیے۔ پھر وہ اپنے ذہن میں ایک تخیل بناتا ہے، وہ کہتا ہے کہ دیکھو اگر میرا ایک کنال کا خوبصورت گھر ہو، ایک میرے پاس ایک دو گاڑیاں ہوں، کوئی ملازم ہو، میری اچھی سی جاب ہو، یا میرا اچھا سا کاروبار ہو، کسی اچھے سے خاندان میں میری شادی ہو جائے، اور بڑی ایک اسموتھ لائف میں گزاروں، فراوانی ہو، کوئی ٹینشن نہ ہو، مجھے کسی کی پرواہ نہ ہو، تو وہ سمجھتا ہے کہ یہ بڑی آئیڈیل لائف۔ ہم بھی یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک بڑی اچھی زندگی ہے، اور اگر ہم کسی ایسے شخص کو دیکھتے ہیں جو بڑا مالدار ہے، بڑا اس کے اچھا گھر ہے، نوکر چاکر ہے، اچھی گاڑی ہے، گھومتا آتا جاتا ہے، اچھی جگہ شادی ہے، ہم سمجھتے ہیں یار بڑی آئیڈیل لائف گزار، بڑی اچھی زندگی گزار۔ اچھا، اب اگر ہم سوچیں دین کی روح سے تو کیا یہی آئیڈیل لائف ہے؟ کیا یہی بہترین زندگی ہے؟ اگر ہم اپنے اندر ایک مسلمان کو زندہ کر کے اس سے پوچھیں کہ اے مسلمان تو بتا تیرے نزدیک بہترین زندگی دنیا میں کون گزار کے گیا، تو وہ مسلمان آپ کو بتائے گا کہ بہترین زندگی گزارنے والے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بہترین زندگی تو صحابہ نے گزاری تھی، بہترین زندگی تو ابو بکر، عمر، عثمان، علی رضی اللہ تعالی عنہم، طلحہ، زبیر، ابو عبیدہ ابن جراح، خالد ابن ولید، یہ لوگ تھے جنہوں نے آئیڈیل لائف گزاری تھی۔ تو اگر ان کی زندگی کا پھر ہم مشاہدہ کرتے ہیں
تو یہ تو اس چیز کے حریص نہیں تھے، ان کو تو ایسی کوئی طمع اور لالچ نہیں تھی، یہ تو چاہتے تھے کہ بس زندگی میں سکون ہو اور جو اس روح اور جسم کے تعلق کو برقرار رکھنے کے لیے ضروریات زندگی ہے وہ پوری ہوتی رہے اور ہمارا رب ہم سے راضی رہے۔ رزق تو وہ جو ہر بندہ جانتا ہے، میں بھی جانتا ہوں، آپ بھی جانتے ہیں، قرآن کہتا ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، دنیا میں کوئی ایسا جاندار، کوئی ایسا چوپایا، کوئی ایک کیڑی ایسی نہیں ہے مگر اللہ فرماتے ہیں ہمیں اس کا رزق اس کو پہنچانا ہے، ہمیں پتا ہے اس کا رزق اس کو کیسے پہنچنا ہے۔ شیخ سعدی نے ایک بڑی پیاری مثال لکھی، جیسے ان کا عقیدے سے قطع نظر، یہ آپ نے دیکھا ہوگا سپی ایک ہوتی ہے، اس کے اندر بارش کا اگر ایک قطرہ چلا جائے اور وہ اپنا منہ بند کر لے تو وہ ہیرا بن جاتا ہے۔ سپی میں بارش کا قطرہ جاتا ہے کہ قدرت الہی ہے، شاید ہزاروں لاکھوں میں سے ایک بنتا ہو، تو وہ اپنا منہ بند کر لے ایک قطرے کے بعد ہی تو وہ کچھ ٹائم، تھوڑی سی ٹائم کے مدت کے بعد وہ ایک ہیرا بن جاتا ہے۔ لیکن اگر اس سپی میں ایک کے ساتھ ہی منہ بند ہونے سے پہلے دوسرا قطرہ بھی چلا جائے تو وہ سپی پھٹ جاتی ہے اور پھر بچے اس سے کھیلتے ہیں۔ آپ نے دیکھا سپیاں ڈیکوریشن پیس کے کانوں سے لگا کے گوں کی آواز آتی، وہ اصل میں وہ سپی ہوتی ہے جو دو قطرے یکمشت گرنے کی وجہ سے اس نے ایک قطرے سے اپنا منہ بند نہیں کیا ہوتا، اس کا منہ بند ہونے سے پہلے دوسرا قطرہ تو وہ پھٹ جاتا ہے۔ انہوں نے یہ سمجھایا کہ جب یہ انسان بہت زیادہ لینے کی کوشش کرتا ہے نا، جب اس کی ضرورت اگر ایک قطرہ ہے تو ایک قطرہ اگر اس کے پیٹ میں جاتا ہے تو ہیرا بن جاتا ہے، اگر یہ اس کو بھرنے کی کوشش کرتا ہے تو پھٹ جاتا ہے، کوئی فائدہ نہیں ہوتا، نقصان ہوتا ہے۔ یہ انہوں نے بڑی پیاری مثال۔ تو رزق تو وہ ہے جو ملنا ہی ملنا ہے، میں بھی جانتا ہوں، آپ بھی جانتے ہیں، لیکن ہمیں دین نے کچھ ایسی باتیں بتائی ہیں جن کے ذریعے سے ہم اپنے رزق کو بابرکت بنا سکتے ہیں۔ میں نے لفظ کیا استعمال کیا؟ دین نے ہمیں کچھ ایسے طریقے، کچھ ایسے اعمال، ایسے افعال بتائے ہیں جن کو اختیار کر کے ہم اپنے رزق کو برکت والا بنا سکتے ہیں۔ اور برکت والا رزق کیا ہوتا ہے؟ برکت والا رزق وہ ہوتا ہے جس میں انسان دنیا میں دلی طور پر پرسکون ہو اور اس کی آخرت بھی سنورتی جائے۔ وہ رزق برکت والا نہیں ہوتا جو نمازوں سے غافل کر دے، جو انسان کو روزے نہ رکھنے دے، جو انسان کو بے حیائی دیکھنے پر مجبور کرے، جو فاحشہ عورت پر لٹایا جائے۔ الغرض کے اشارہ کر دینا کافی ہے، جو خلاف شریعت چیزوں کے اوپر خرچ ہونا شروع ہو جائے، جس سے انسان کا دل تنگ ہو جائے، اس کا صدقہ کرنے کو دل نہ کرے، اس کا اپنوں کے کام آنے کو دل نہ کرے، وہ رزق باعث برکت نہیں ہوتا، چاہے وہ کتنا ہی وافر کیوں نہ۔ رزق کے برکت کے لیے آج ہم کچھ باتیں جانیں گے اور اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہمیں ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان میں سب سے پہلی چیز جس کو سورہ نون میں ذکر کیا گیا، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ۔ تو سب سے پہلی چیز کیا ہے کہ اگر تم اللہ سے توبہ اور استغفار کرتے رہو، انہو کانا غفارا، غفار کا معنی بار بار معاف کر دینے والا۔ اگر تم اللہ سے بار بار معافی مانگتے رہو، استغفار کرتے رہو، وہ تمہیں بار بار معاف کرتا رہے گا۔ کیا ہوگا
ہوگا یہ کہ تم پر رحمتوں کی بارشیں نازل فرما دے اور تمہاری مدد کرے گا مالوں کے ساتھ، والبنین اور بیٹوں کے ساتھ، تمہیں بیٹے عطا کرے گا، تمہیں مال عطا کرے گا، تمہیں فراوانی عطا کرے گا۔ کیوں؟ کہ اگر تم اللہ رب العزت کے سامنے استغفار کرنے والے بن جاؤ۔ اور استغفار کا معنی یہ نہیں ہے کہ آپ زبان سے کرتے ہیں استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، بھائی بڑا ڈر لگتا ہے استغفر اللہ استغفر اللہ۔ استغفار کا مطلب گناہوں کو ترک کر دینا۔ استغفار سب سے پہلے دل سے ہوتا ہے، پھر زبان سے ہوتا ہے، اور پھر ثابت قدمی سے ہوتا ہے۔ دل میں پیدا ہوتا ہے احساس کہ میں بہت گناہ گار ہوں اور مجھ سے گناہ ہوئے ہیں۔ زبان اس کا اقرار کر کے کہتی ہے اللہ مجھے معاف کر دے، اور پھر انسان ثابت قدمی دکھاتا ہے کہ آئندہ اس عمل کو دوبارہ نہیں دہراتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تو کوئی خطائیں نہیں ہوتی تھی، لیکن اس کے باوجود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن میں 100 مرتبہ سے زیادہ استغفار کرتے، اللہ سے معافی مانگتے۔ ہم میں سے کون نہیں چاہتا کہ اس کا خرچہ کم سے کم ہو اور فائدہ زیادہ سے زیادہ؟ ہر کوئی یہ کوشش کرتا ہے جب پرچیزنگ کرنی ہو نا، ہر کوئی یہ کوشش کرتا ہے کم قیمت میں اچھی چیز مل جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، آ کر کہنے لگا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پتہ نہیں کیا بات ہے کہ کھاتے تو بہت ہیں لیکن ایسے جیسے پیٹ ہی نہیں بھرتا، دل کرتا ہے کھائی جاؤ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے ایک طریقہ بتایا، فرمایا کہ کھانا ایک دسترخوان پر گھر والے مل کر کھایا کرو، اس سے کھانے میں برکت پیدا ہوگی۔ کتنا آسان سا فارمولہ ہے۔ تو ہمیں کم از کم، ہر ایک کی مصروفیات اپنی ہیں، کم از کم آپ اس بات کا اہتمام کریں کہ ایک گھر میں رہتے ہوئے دن میں ہم 3 دفعہ کھاتے ہیں، ایک ناشتہ کرتے ہیں، دوپہر کو، پھر ایک وقت کا کھانا ایسا ہو جو ایک دسترخوان پر لگے اور ایک دسترخوان پر بیٹھ کر سارے کھائیں۔ ایل سی ڈی تو ہر اپنے اپنے کمرے میں لگی ہے، اب پہلے ٹی وی لاؤنج کا رواج تھا، ٹی وی لاؤنج میں لگتی تھی، سارے وہاں آتے، اب ہر روم میں لگتی ہے نا، لیکن کھانا آپ اپنے اپنے روم میں نہ کھایا۔ کھانا کھانے کے لیے کم از کم ایک دسترخوان کا اہتمام کریں۔ اچھا اگر روزانہ نہیں کر سکتے، کوئی کہیں ہے کوئی کہیں ہے، کوئی رات کو لیٹ آتا ہے، کوئی صبح جلدی جاتا ہے، کوئی 10 بجے اٹھتا ہے، کوئی 12 بجے سوتا ہے، چلو نہیں کر سکتے نا، تو کم از کم ایک دن جو چھٹی کا دن ہوتا ہے اس دن اس بات کا اہتمام ضرور کریں حدیث کی روشنی میں کہ ہم نے ایک دسترخوان پر سارے گھر والوں کو اکٹھا کر کے کھانا کھانا ہے، کہ اس عمل سے کھانے میں برکت پیدا ہوتی ہے۔ اصل چیز برکت ہے۔ یہ برکت ہو تو تھوڑے رزق پر بھی انسان خوش رہتا ہے، پرسکون رہتا ہے۔ یہ حرص طمع اور لالچ اس کو نہیں ستاتی، یہ آگے سے آگے نکل جانے کی کوشش اس کو نہیں ستاتی۔ یہ الہاکم التکاثر، یہ دنیا کی دوڑ جو لگی ہوئی ہے، اگر رزق میں برکت آ جائے تو یہ دوڑ انسان دوڑنا چھوڑ دیتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا من اراد ان یبسط له فی رزقہ، جو یہ چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں فراوانی کر دی جائے، اور ایک حدیث میں عمر کے بھی الفاظ کہ اس کی عمر میں برکت پیدا کر دی جائے، فلیصل رحمہ، اسے چاہیے کہ رشتہ داریاں ملائے، رشتہ داروں سے ملے، رشتہ داروں کے کام آئے، رشتہ داروں کا خیال رکھے۔ صلہ رحمی کا مطلب صرف یہ نہیں ہوتا کہ آپ ہر جمعے کے دن کسی رشتہ دار کے گھر چلے جائیں، اس نے دسترخوان بچھایا ہو، مل کر بیٹھ کر کھانا کھا لے، بس یہ صلہ رحمی کا مفہوم نہیں۔ صلہ رحمی کا مفہوم ہے
دل میں اپنے رشتہ داروں کا درد ہو، خیال ہو، پتہ ہو کون سا کس معیار پہ ہے، کون سا غریب ہے، کس کو کیا ضرورت ہے، کس کے میں کام آ سکتا ہوں، کس کے لیے میں کیا کر سکتا ہوں، کس کی میں داد رسی کر سکتا ہوں، کون مجھ سے ناراض ہے میں اس کو منانے کے لیے جاؤں، کون ہر کسی کو پیسے کی ضرورت نہیں ہوتی. ہم سمجھتے ہیں کہ جو غریب ہے بس اس کو پیسہ دے دیا تو کام ہو گیا. نہیں، کوئی یتیم ہوتا ہے اس کو آپ کی محبت کی ضرورت ہوتی ہے. کوئی پڑھ رہا ہوتا ہے اس کو ضرورت ہوتی ہے کہ کوئی اس کو توجہ دے، کوئی اس کی حوصلہ افزائی کرے، کوئی اس کو سینے سے لگا کر کہے کہ بیٹا تم فرسٹ آئے تو میں تمہیں فلاں گفٹ دوں گا. یہ صلہ رحمی ہوتی ہے. کوئی اس کو کوئی کہے کہ تم پڑھو اور تعلیم کا خرچے کی فکر نہ کرو، تمہاری تعلیم کا خرچہ میرے ذمہ ہے. یہ صلہ رحمی ہوتی ہے. ہم سمجھتے ہیں شاید کہ کسی میں دوست رشتے دار کے گھر جاؤ اور کھانا کھاؤ اور بڑا مل ملا لو اور بس یہ صلہ رحمی. لیس الواصل بالمکافی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلہ رحمی یہ مت سمجھو کہ برابری کا ملنا تمہارے لیول کا ہے، مالی طور پر تم اس کی دعوت کرتے ہو بڑا خوش ہو جاتے ہیں، وہ تمہاری کر لیتا ہے تم بڑے خوش ہو جاتے ہو، برابری کا ملتے ہو. یہ نہیں، صلہ رحمی یہ نہیں. صلہ رحمی تو یہ ہے کہ جو تم کو نہیں ملنے آتا اس کو ملنے کے لیے جاؤ. ہوتے ہیں بیچارے، ہر کوئی شخص، ہر رشتے دار یہ صلاحیت نہیں رکھتا کہ وہ آپ کو تحفے تحائف دے سکے. ہم تو ایک دفعہ کسی کو دیتے ہیں کہتے ہیں انہیں تو دیتا ہی نہیں تھی واپس، انہیں اگلی شادی سے نہیں دے رہا ہوں. اس بیچارے کی حیثیت نہیں ہوگی. ہو سکتا ہے وہ نہ تمہیں کرائے نہ ہو اس کے پاس کہ وہ تمہیں ہر ہفتے ہر مہینے ملنے آ سکے، تمہیں فون کر سکے، اس کو اور دینی ٹینشنیں ہوگی. تم اپنے لیے کے ذمہ دار ہو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ مقابلے نہ کرو صلہ رحمی میں. صلہ رحمی کرنی ہے اللہ کی رضا کے لیے کرو، یک طرفہ ہو کے کرو. یہ ایسی محبت ہے جو یک طرفہ ہو تو اللہ سے اس کا اجر حاصل ہوتا ہے. اور وہ اجر یہ ہے کہ اگر تم صلہ رحمی کرو گے، رشتے داروں کا خیال رکھو گے، ان کے کام آؤ گے، رشتے داریاں ملاؤ گے، ناراضگیاں دور کرو گے، اللہ تمہارے رزق میں برکت پیدا فرما دے، فراوانی پیدا فرما دے. اور وہ فراوانی یہی ہوتی ہے کہ انسان کے لیے تھوڑا بھی ہو تو کافی ہو جاتا ہے. انسان کے لیے تھوڑا بھی ہو تو اس پر وہ خوش ہوتا ہے، اس پر وہ پرسکون ہوتا ہے. ہمارے یہاں ایک مقولہ مشہور ہے، آج اس کی بھی میں اصلاح کر دوں، عنوان کے تحت آ ہی گئی بات. بالخصوص خواتین اس پہ بہت زور دیتی ہیں تانا دینے کے لیے. ہم عام طور پہ یہ بات سنتے ہیں کہ رزق عورت کے نصیب کا اور اولاد مرد کے نصیب کی. ہر بندے نے یہ بات ضرور سنی ہو. اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ کسی بچی کی شادی ہو کے وہ کسی گھر میں جائے اور وہاں پر کوئی مالی طور پر معاملات ڈسٹرب ہو جائیں تو بس پھر اس بچی کی خیر. رزق اس کے جو نصیب کا ملا. یاد رکھ لیں، نہ قرآن میں نہ حدیث میں کہیں دین اسلام میں ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ رزق عورت کے نصیب کا اور اولاد مرد کے نصیب. ایک طرف ہم یہ بھی مانیں کہ رزق اللہ نے دینا ہے اور ہم یہ بھی مانیں کہ کمانے کی ذمہ داری مرد کی ہے، اور پھر ہم یہ کہیں کہ عورت کے نصیب کا رزق ہوتا ہے، وہ جس گھر میں جائے بس فراوانی ہی ہونی چاہیے اس کے آنے کی وجہ سے. ایک تو اس بات کی اصلاح کر لیں، جو یہ سمجھتا ہے وہ اللہ اور اس کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کے خلاف بات کرتا ہے، جو یہ کہتا ہے کہ عورت کے رزق عورت کے نصیب کا اور اولاد مرد کے نصیب. ہاں، لیکن ایک نقطے کی بات ضرور ہے، عام طور پہ آپ نے شاید یہ مشاہدہ ضرور کیا ہوگا، ایسا ہو جاتا ہے اور ایسا ہونا ممکن ہے کیا
کہ کسی کے ہاں کوئی بیٹی پیدا ہوئی، کوئی ملازم آپ نے نیا رکھا، یا گھر میں کوئی بہو ایسی آئی اور اس کے آتے ہی فراوانی شروع ہو گئی، یا کسی ایک گھر میں بچیاں تھیں، بڑی فراوانی تھی. ہاں، کیوں ایسا کیوں ہوتا ہے؟ ایسا اس لیے ہوتا ہے، یہ ممکن ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہیں تمہارے کمزور لوگوں کی وجہ سے رزق دیا جاتا ہے. یہ بات صحیح ہے، وہ پہلی والی بات غلط ہے. یہ بات حدیث میں موجود ہے، صحیح ہے. تمہیں تمہارے کمزور لوگوں کی وجہ سے رزق دیا جاتا ہے. ممکن ہے عورت کمزور ہوتی ہے، خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت کو ٹیڑھی پستی سے پیدا کیا گیا، ناقصات العقل، اس میں بیچاری میں عقل کی کمزور ہوتی ہے. یہ ممکن ہے کہ 4 بھائی ہو، 3 بھائی بڑے سمجھدار، ایک نکھٹا ہو، کام کرتا نہ ہو، اور وہ 3 سمجھتے ہوں کہ اس چوتھے کا بوجھ بھی ہمارے اوپر ہے، اس کو پالتے ہیں، کچھ کرتا نہیں ہے. یہ ممکن ہے کہ اس کمزور کی وجہ سے ہی ان 3 کو رزق مل رہا. ایسی مثالیں موجود ہیں کہ جب کمزور کا ساتھ چھوڑا تو پھر وہ معاملہ بھی ختم ہو گیا. یہ ممکن ہے کہ ایک باپ بیٹیوں کی کفالت کرتا ہے، بیٹیاں معصوم ہیں، بیٹیاں کمزور ہیں، ایک شوہر اپنی بیوی کا خیال رکھتا ہے. یہ ممکن ہے کہ اس کمزور کی وجہ سے، کسی ملازم کی وجہ سے، کسی ملازم کی دعا کی وجہ سے، کسی ملازم کے کمزور ہونے کی وجہ سے آپ اس کا خیال رکھتے ہیں، تو اللہ رب العزت اس خیال رکھنے کی برکت سے، اس عمل کی وجہ سے اللہ رب العزت آپ کے رزق میں فراوانی پیدا کرتا ہے. پتہ کیا چلا؟ پتہ یہ چلا کہ اگر رزق میں فراوانی چاہتے ہیں، رزق میں برکت چاہتے ہیں، تو کمزور لوگوں کا خیال رکھا کریں. کمزور لوگوں کا خیال رکھا کریں، ان کے کام آیا کریں، ان کے اوپر خرچ کیا کریں، ان کے ساتھ محبت کریں کہ اللہ رب العزت اس سے آپ کے رزق میں برکت پیدا کروا دے. اور یہ تو مشہور ترین مقولہ ہے، ہماری زبان زدان یہ بات ہے، کیونکہ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 مرتبہ قسم کھا کر کہا، لم نقضت المال بالصدقہ، کہ صدقہ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا. صدقہ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا، صدقہ کرنے سے مال میں اضافہ ہوتا ہے. اور صدقہ بھی وہ بہت پسندیدہ ہے کہ جو انسان دائیں ہاتھ سے کرے اور بائیں ہاتھ کو بھی خبر نہ ہو. یہ معیار بڑا مختلف ہے. یہ قبولیت کا معیار، یہ ایسا معیار ہے کہ یہ صرف اور صرف ایک بندے اور اس کے اللہ کا تعلق ہوتا ہے. ہو سکتا ہے کوئی کروڑوں خرچ کرے اور اس مقام کو نہ پہنچ سکے، اور کوئی 1 روپیہ بھی خرچ کر کے اس مقام سے اوپر چلا جائے. ممکن ہے کہ کوئی کروڑوں خرچ کرے اور اللہ کے ہاں اس مقام کو نہ پہنچ سکے، اور کوئی 1 روپیہ بھی خرچ کرے تو اس سے اوپر چلا جائے. جیسا کہ صحابہ کرام، ہم سونے کے پہاڑ بھی خرچ کر لیں، ان کی 1 کھجور کا مقابلہ نہیں کر سکتے. 1 کھجور جو انہوں نے اللہ کے راستے میں دی، اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے. مثال سے آپ کو بات سمجھاتا ہوں. یہ بات ہے انسان کے ایمان کی، اس کے اندر کتنا ایمان، کتنا درد، کتنا خلوص ہے، اس پیسے کی اس کو کتنی کو ضرورت ہے. اس پیسے کو اس نے کہا، ایک مزدور ہے، مثال لے لیں، ایک مزدور ہے 100 روپیہ کماتا ہے روزانہ، اس کے لیے تو 5 روپے بھی خرچ کرنا بہت مشکل ہے. اس کے لیے تو 1 روپیہ بڑا قیمتی ہے. ایک شخص روزانہ کا 1,00,000 روپیہ کماتا ہے، وہ 50,000 بھی دے دے، اس کو کوئی مسئلہ نہیں ہو. فرق ہے.
اچھا دیکھیں، شریعت کہتی ہے ہمیں اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ میں اب آپ کو ایمان کی مثال دینے لگا ہوں. ایمان پر منحصر ہے انسان کے صدقہ کی قبولیت. ہمیں یہ اجازت نہیں کہ ہم اتنا مال اللہ کے راستے میں زیادہ خرچ کر دیں، سارا خرچ کر دیں کہ خود یا اپنے بیوی بچوں کو غریب کر دیں. دیکھ لیں شریعت نے کتنی اعتدال رکھا ہے. صدقہ کرنا ہے، زکوٰۃ تو ہے، فرض ہے، صدقہ بھی کرنا ہے، لیکن اتنا زیادہ مال خرچ کرنے کی اجازت نہیں کہ آپ خود فقر کا شکار ہو جائیں، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ فقر بھی انسان کو کفر کے قریب کر دیتا ہے. فقر بھی کفر کے قریب کر دیتا ہے. لیکن یہ مثالیں آپ نے خطابات بڑے رنگ میں سنی ہوں گی، سیرت کی کتابوں میں بارہا پڑھی ہوں گی کہ ایک وہ بھی تھے کہ جب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مطالبہ کیا، اعلان کیا اللہ کے راستے میں خرچ کرو، تو ایک وہ بھی تھے جو اپنے گھر کا کل متاع لے کر آ گئے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا. سارا ہی خرچ کر دیا، سارا ہی خرچ کر دیا. کیوں؟ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا بھی نہیں. حالانکہ دوسری مثال میں ہمیں ملتا ہے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جس وقت توبہ قبول ہوئی ہے تو انہوں نے بھی آ کر کہا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنا سارا مال اللہ کے راستے میں خرچ کرنا چاہتا ہوں. میں اپنا سارا مال، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت نہیں دی، وہ بھی صحابی ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، تم آدھا مال اللہ کے راستے میں خرچ کر دو. لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سارا لے کر آئے، سارا قبول کر لیا، کیونکہ آپ کا ایمان اتنا مضبوط تھا کہ سارا خرچ کر کے بھی وہ فقر آپ کو کفر کے قریب نہیں کرتا. وہ فقر بھی آپ کے ایمان کو کوئی فرق نہیں ڈالتا. اتنا مضبوط ایمان. یہ شان ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور یہ مثال ہے ایمان کے مضبوط ہونے کی کہ جس کا جتنا ایمان مضبوط ہوگا وہ جیسے اللہ کے راستے میں خرچ کرے گا ویسے ہی اللہ رب العزت کے ہاں قبولیت کا درجہ اس کو حاصل ہو جائے گا. تو اس پر بڑی توجہ ہونی چاہیے کہ صدقہ کریں اور صدقے کا اہتمام کریں. یہ اب جو میں بات کرنے لگا ہوں آپ کو نظر آئے گا کہ ہم لوگ صدقہ کرتے ہیں، صدقے کا اہتمام نہیں کرتے، صدقہ کرنے کا اہتمام نہیں کرتے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے بہت صدقہ کیا. ہم صدقہ کرتے ہیں کیسے؟ مسجد میں اعلان ہوا، پیسے جیب میں ڈال کے آئے، جاتے ہوئے دے دیے. دکان پہ بیٹھے ہیں، کسی نے آ کے کہا دے دیے. دوست نے کہا فلاں کو چاہیے، مستحق ہے، دے دیے. ٹھیک ہے، میں نہیں کہتا غلط ہے، لیکن قرآن کیا کہتا ہے، اللہ کیا کہتا ہے؟ اللہ کہتا ہے سورۃ البقرہ میں صدقہ کے لیے تلاش کرو ان لوگوں کو لا يسألون الناس الحافا، جن کی شان یہ ہے کہ ان کی سفید پوشی کی وجہ سے، ان کی پاک دامنی کی وجہ سے، یحسبهم الجاہل اغنیاء من التعفف، ان کی پاک دامنی، ان کی سفید پوشی اور اپنے آپ کو چھپا کر رکھنے کی وجہ سے کوئی یہ جان ہی نہیں سکتا کہ وہ مستحق لوگ ہیں. تعرفون بسیماہم، لوگوں غور کرو ان کے چہروں پر جو افسردگی، ان کے چہروں کا مرجھایا پن، ان کے چہروں کی اداسیاں، ان کا اپنے آپ کو سمیٹ کر رکھنا، ان کا اپنی خواہشات کو مارنا،
ان کے بچوں کی حالت کو دیکھ کر اندازہ لگاؤ اور ان تک اپنے صدقات پہنچاؤ کہ وہ اصل میں مستحق لوگ ہیں. لا یسألون الناس، وہ تمہارے پاس چل کر نہیں آئیں گے. یہ ہے وہ بات جو میں کہنے لگا. صدقہ کرنے کا اہتمام کرنا کیا ہے؟ وہ تمہارے پاس چل کر نہیں آئیں گے، مر جائیں گے، لیکن کسی کے آگے ایسے ہاتھ نہیں پھیلائیں. پاک دامنی اتنی، سفید پوشی اتنی. بہت چھوٹا، بچپن میں چھوٹا تھا تو ہم نے ایک کہانی پڑھی، شاید آپ نے پڑھی، اوور کوٹ. ابھی بھی شاید وہ چھوٹی سی کہانی اوور کوٹ. اس میں وہ بتاتے ہیں کہ ایک شخص تھا، وہ اس کے پاس ایک بڑا خوبصورت کوٹ تھا. اب نیچے سے اس کی شرٹ بھی پھٹی، ٹائی بھی بری، جرابوں میں سوراخ اور بوٹوں میں سوراخ اور برا حال، اندر سے برا حال. اور سکے، کہیں ایکسیڈنٹ ہوتا ہے وہ گرتا ہے اور گر جاتا ہے. لوگ اس کو جب اٹھاتے ہیں، اٹھا کر جب اس کا کوٹ وغیرہ کھول کر، لوگ سمجھتے پتہ نہیں کتنا امیر آدمی، جب اس کا کوٹ کھولتے ہیں دیکھتے ہیں اندر سے پھٹی قمیض ہے، جرابیں پھٹی ہیں. لوگ وہیں اس کو چھوڑ کر چلے جاتے ہیں. یہ مجھے اب صحیح طرح یاد نہیں، بارے کہانی تھی، انہوں نے یہ نتیجہ نکالا کہ لوگ بھی بس ظاہری حالت کو دیکھ کر فیصلہ کر لیتے ہیں، جب پتہ لگتا ہے اندر کچھ نہیں ہے چھوڑ دیتے. اندر جھانکیں، اس کے لیے اہتمام کرنا پڑے گا، کوشش کرنی پڑے گی، کسی کی داد رسی کرنی پڑے گی. اصل یہ کام ہے کرنے والا کہ صدقہ کرے اور صدقہ کا اہتمام کرے، تلاش کریں ان لوگوں کو جو آپ کے صدقات کے مستحق ہیں اور خود ان تک جائیں اور جا کر پہنچائیں. پھر دیکھیں کہ صدقے کی وجہ سے آپ کے اس کاروبار میں اور آپ کے رزق میں کیسی برکتیں پیدا ہوں. کچھ ہمت تو کریں، کچھ کوشش تو کریں، کچھ محنت تو کریں، تو پھر اللہ رب العزت بھی انسان کے رزق میں برکت پیدا کرواتا ہے. آج ہمارے، اکثر میں یہ بات کہتا ہوں کہ آج ہمارے اعمال میں روحانیت نہیں. وہ روحانیت اس لیے نہیں ہے کہ بیت اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے سیلفی لے کے دکھاتے ہیں فیس بک پہ کہ دیکھو بیت اللہ کے سامنے کھڑا ہوں. روحانیت یہ چیزیں ختم کر دیتی، یہ چیزیں اندر کی حلاوت ختم کر دیتی. اپنے اندر کی جو حلاوت ایمانی ہے اس کو زندہ کریں، اور اس کو زندہ کرنے کے لیے ان چیزوں کا اہتمام کرنے کی ضرورت ہے. اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو جو کہا اور جو سنا سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میں اپنی گفتگو کا لباب اور خلاصہ آپ کے سامنے بیان کر دوں.